بسم اللہ الرحمن الرحیم. And sign number 13, aspiring fame and position from kuffar. سائن نمبر 13 ہے کہ کفار کے یہاں رتبہ اور عزت کا طالب ہونا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کفار کے یہاں، کافروں کے یہاں بڑی عزت ملے، بڑی ان کی قدر کی جائے، ان کی آوبھگت کی جائے، ان کو ویلکم کیا جائے، یہ ان کی خواہش رہتی ہے. تو جو ایسی خواہش رکھتا ہے اللہ نے اس کو منافق قرار دیا ہے. سورہ نساء 139 میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. آپ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، کیا یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. کہ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں کافروں کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. بڑی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا، بڑے لوگوں سے عزت طلب کرنا اور اس کو پھر بیان کرنا کہ ہماری کتنی ویلیو ہے، کتنی حیثیت ہے، کس سے ہمارے تعلقات ہیں. یہ بڑی بیماری پائی جا رہی ہے آج کل. تو کفار کے ہاں جو عزت طلب کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے. نمبر 14, consider ancestry and nationality as superior. منافق نسلی اور قومی امتیازات کو وجہ عزت و ذلت سمجھتا ہے. پھر سنیے، نسلی اور قومی امتیازات، اینسیسٹری اینڈ نیشنلٹی، اس کو وجہ عزت اور ذلت سمجھتا ہے اور امت میں نسلی گروہ بندی پیدا کرتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ منافقون بس نمبر 8 میں، یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. تو کیا سنا ہم نے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. یعنی منافق نسلی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی عزت والا ہے اور کوئی ذلیل ہے. بہت سارے لوگ ایسے آج آپ کو مل جائیں گے، ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ نسلی اور خاندانی چیزوں کو وجہ عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام نے اس کو کنڈم کیا ہے. ابو لہب تو آپ کا چچا تھا، خاندانی اور نسلی لحاظ سے بنو ہاشم کا تھا، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ لہب نازل کی پوری کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا اور برباد ہو گیا، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. تو وجہ عزت و ذلت اللہ کے یہاں تقویٰ ہے، لیکن منافق عزت و ذلت کی وجہ وہ نسل کو سمجھتا ہے یا پھر نیشنلٹی کو سمجھتا ہے. اس کا تعلق جس قوم سے ہوتا ہے
اس کا تعلق جس ملک سے ہوتا ہے اسی کو سب سے بڑا مانتا ہے، اسی کو سب سے بڑھ کر مانتا ہے. تو اگر یہ علامت پائی جائے تو یہ علامت بھی نفاق کی ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا. نمبر 15، اسپینڈ ہاف ہارٹیڈلی ان دا وے آف اللہ. تو 15ویں علامت یہ ہے کہ دل پر جبر کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. سورہ توبہ ورس نمبر 54. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. یعنی وہ نہیں خرچ کرتے مگر باطل ناخواستہ. یہ علامت ان کی بیان کی. اگر کبھی خرچ کرنا پڑے، کبھی ان سے کوئی ڈونیشن لینے، کچھ مانگنے کو، کچھ ضرورت کے وقت ان کو ان سے مطالبہ بھی کیا جائے تو بڑا دل بجبر کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. شوق سے، اپنی خواہش سے، اللہ کی رضا اور اس کے لیے ان کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ اب کچھ نہیں دیں گے تو کیا عزت رہ جائے گی، یا کچھ نہیں دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اور مختلف چیزیں سوچ کر کے پھر بڑا دل پر جبر کر کے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے نفاق کی. نمبر 16، ڈسکریج دا ویلدی فرام اسپینڈنگ دا پور. کے اوپر تو ایک علامت بتائی گئی کہ خود وہ خرچ کرتے ہیں بڑا دل بجبر کر کے. اس طرح سے ایک علامت ان کی پائی جاتی ہے کہ مالدار مسلمانوں کو غریبوں کی امداد سے روکنا تاکہ اسلامی معاشرے میں انتشار پیدا ہو جائے. روکتے ہیں مالداروں کو کہ تم کن پہ خرچ کر رہے ہو، پیسہ سب ویسٹ ہو جائے گا. یہ لوگ دین کام کر رہے ہیں، یا جو لوگ مختلف طریقوں سے اللہ کے دین کی خدمات کر رہے ہیں، تو ان پہ خرچ کرنے سے وہ مالدار مسلمانوں کو روکتا ہے. وہ نئی نئی آئیڈیاز ان کو دے گا کہ رے تم کو تو یہاں پیسہ لگانا چاہیے، وہاں پیسہ لگانا چاہیے، اس سے یہاں سے اتنی انکم ہو جائے گی، اس سے اتنی انکم ہو جائے گی. تو خود تو مفاد پرست ہوتا ہے، دوسرے مالداروں کو بھی مفاد پرست بناتا ہے وہ. اور اس کا بھی تذکرہ سورہ منافقین کے اندر اللہ نے فرمایا ہے. سنیے. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق نہیں سمجھتے. تو کیا بات معلوم ہوئی کہ کہتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر مت خرچ کرو تاکہ منتشر ہو جائیں. کتنی صاف صاف اللہ نے علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ علامتوں کے ذریعے ہم اپنی سوسائٹی کو، مسلمانوں کو، اپنی امت کو منافقین کی حرکتوں سے، ریشہ دوانیوں سے صاف کر سکتے ہیں. ہم کو اگر علامتیں پتہ نہیں ہوں گی تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر وہ علامتیں آ جائیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلے. ہم تو خوش ہوں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، لیکن اندر ہمارے اندر نفاق پیدا ہو جائے اور ہمارے ایمان کو گھن کی طرح چاٹ جائے. نمبر 17،
بہت اہم علامت بیان ہونے جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سنیں کہ نمبر 17، اسی لیے بک کے اندر اس کو بولڈ سے لکھ دیا گیا کہ ڈیوائڈ مسلم امہ وتھ کاسٹ ڈفرینسز، یعنی مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو مذہبی فرقہ بندیوں کے ذریعہ درہم برہم کرنا. ڈیوائڈ مسلم امہ وتھ کاسٹ ڈفرینسز. اب یہ کیا علامت ہے؟ اس علامت کو اچھے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنایا ہے، اس امت کی تشکیل کی ہے. یہ امت ایک امت ہے، اس کا رسول ایک ہے، اس کو دی گئی کتاب ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، نمازوں کے اوقات ایک ہیں، روزوں کے اوقات ایک ہیں، حج کے ایام ایک ہیں، عبادتوں سے لے کے بہت سارے معاملات میں یہ امت متحد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشکیل کر دی ہے. اب یہ مسلمانوں کے اندر مذہبی فرقہ بندیوں کے ذریعے، مختلف مسلکوں کے ذریعے اگر کوئی مسلمانوں کو الگ الگ گروپ میں بانٹتا ہے تو گویا وہ نفاق کا کام کر رہا ہے، وہ شخص منافق ہے. وہ چاہے دین کے نام پہ ہو، چاہے وہ جماعت و تنظیم کے نام پر ہو، مسلک کے نام پر ہو، الگ الگ گروپ کے نام پہ ہو، لیکن اس کو قرآن نے نفاق کی علامت بیان کیا ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بہت ہی کلیئر بات فرما دی گئی. پہلے آیت سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کچھ ارشاد فرمایا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے کفر کرنے کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں. سورہ توبہ کے اندر اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ نقصان پہنچائیں، کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہے، وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. یعنی یہ نفاق کیسے کیا جا رہا ہے؟ مسجدیں بنا کر کے. مسجد زرار بنائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس مسجد بنانے کا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. تو کسی مسجد اور مسجد کے کسی ممبر سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ وہ مسجد اور اس کا ممبر، اس کا استعمال کس کام کے لیے ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی جو بنیادیں رکھی ہیں، کیا اس کو تو نہیں ڈھایا جا رہا ہے؟ اسلام کے بجائے اپنے مسلک کی طرف تو دعوت نہیں دی جا رہی ہے، دین کی طرف بلانے کے بجائے کسی اور کی طرف تو نہیں بلایا جا رہا ہے. تو اگر مسلکی طور پر اختلافات پیدا کیا جا رہا ہے، مذہبی طور پر اختلافات پیدا کیا جا رہا ہے، اور وہ کام چاہے مسجدوں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ جماعتوں کے ذریعہ ہو، وہ کام نفاق کا ہوگا، وہ کام منافقت کا ہوگا. یہ بھی ایک بڑی علامت ہے، اور یہ علامت بہت زیادہ پائی جاتی ہے.
جتنی ہمارے بس میں ہو اس کو روکنے کی اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے.